ہماری گفتگو کا عنوان ہے رشتوں کا تقدس اور ان کی اہمیت۔ خاندانی نظام ہر معاشرے کی ایسی بنیاد ہوتا ہے کہ جس پر اس معاشرے کی تہذیب و تمدن کی عمارت کھڑی ہوتی ہے۔ اگر معاشرے سے اس خاندانی نظام کو توڑ دیا جائے، یہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو جائے، تو پھر ہم دیکھتے ہیں کہ پورا معاشرہ افراتفری کا شکار نظر آتا ہے۔ پھر چاہے زمینیں سونا اگل رہی ہوں، آسمان سے انعامات و انوارات کی بارشیں ہو رہی ہوں، مشینیں ہیرے جواہرات نکال رہی ہوں، ان تمام کے باوجود ہمیں اس معاشرے کے افراد سکون سے محروم نظر آتے ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ بڑے بڑے بظاہر ترقی یافتہ ممالک، ایسے ممالک کے ترقی پذیر ممالک ان کو قابل رشک نگاہوں سے دیکھتے ہیں، لیکن اگر وہی ترقی یافتہ ممالک کا یہ خاندانی نظام متاثر ہو جائے، یہ خاندانی نظام کمزور ہو جائے، تو پھر انہی ممالک کے افراد ہمیں طرح طرح کی الجھنوں کا شکار نظر آتے ہیں، بے سکونی کا شکار نظر آتے ہیں۔ مادی ترقی کے باوجود، دولت کی ریل پیل کے باوجود، اس افراد کے رہنے والے افراد کی کیفیت ایسی ہو جاتی ہے کہ وہ ہمیں مسائل میں گھرے ہوئے نظر آتے ہیں، سکون سے محروم نظر آتے ہیں۔ اور پھر سکون کے حصول کے لیے مختلف طریقوں سے کوششیں کی جاتی ہیں، بنیاد کو سمجھے بغیر اپنے تئیں کوششیں کی جاتی ہیں کہ سکون کا حصول کیا جائے، سکون حاصل کیا جائے۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی منشیات کے پیچھے چل پڑتا ہے، کوئی طرح طرح کی دوائیں کھا رہا ہے، کوئی نائٹ کلبوں میں جا کر سکون تلاش کر رہا ہے، لیکن جب سکون نظر نہیں آتا تو ہم پھر دیکھتے ہیں کہ آخری علاج کیا سمجھا جاتا ہے، آخری سہارا جو ہمیں ان معاشروں میں نظر آتا ہے وہ خودکشی کا ہے۔ اور آپ حضرات دیکھیں کہ ان ممالک کی خودکشی کی ریشو، تناسب ترقی پذیر ممالک سے بھی کہیں زیادہ نظر آتا ہے۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ وہاں مادی ترقی پر اتنا انحصار ہے، اس قدر انحصار کیا گیا ہے کہ خاندانی نظام پر توجہ ہی نہیں دی گئی اور وہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو چکا ہے۔ اس کے مقابلہ میں اسلام ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے۔ اسلام دین فطرت ہے، انسان کی ضروریات کا خیال کرتا ہے، سکون اور اطمینان کا خیال کرتا ہے۔ اسلام نے عقائد اور عبادات کا، امن اور سلامتی کا، تہذیب و تمدن کا، حسن معاشرت کا، باہمی احترام کا اور اعلیٰ اخلاقیات کا مکمل ضابطہ دیا ہے، مکمل اصول فراہم کیے ہیں۔ اسی طرح دیگر شعبۂ زندگی کی طرح اسلام نے رشتوں کے تقدس کو بھی کما حقہ بیان کر دیا، ان کی اہمیت کو اتم درجے میں بیان کر دیا، اور خاندانی اقدار ایک مسلمہ اصول ہیں کہ ان کا خیال کیا جائے تو امتیں ترقی کرتی ہیں، ان کا خیال نہ کیا جائے تو تنزلی کی طرف جاتی ہیں۔ اللہ رب العزت نے امت مسلمہ کو جو خاندانی نظام فراہم کیا، وہ اللہ رب العزت کا بہت بڑا احسان ہے، نعمت خداوندی ہے۔ اپنے نظاموں کو دیکھیے کہ ہمارا شادی بیاہ کا نظام جو اسلام نے ہمیں دیا، ہمارا خود ساختہ نہیں،
جو اسلام نے ہمیں دیا کس قدر سادہ اور خوبصورتی والا ہے، کس قدر آسانی والا ہے، اس کی سادگی میں ہی اللہ رب العزت نے حسن رکھ چھوڑا ہے۔ اور پھر والدین کا اپنی اولاد کے ساتھ رشتہ کس قدر روحانیت کا حامل ہے، یہ اسلام کا احسان ہے ہمارے اوپر کہ اللہ رب العزت نے اس قدر خوبصورت ہمیں یہ پورا مکمل ضابطہ حیات دیا ہے۔ دنیا کا یہ اصول ہے، ہم سب یہ سمجھتے ہیں کہ انسان دوسرے انسانوں کو ملائے بغیر اپنی ضروریات کو مکمل نہیں کر سکتا۔ انسان محتاج ہے، پیدائشی محتاج ہے۔ انسان پیدا ہوتا ہے نہ چلنے کی صلاحیت، نہ پھرنے کی صلاحیت، نہ خود کھا پی سکتا ہے، تو اللہ رب العزت نے انسانیت پر احسان کرتے ہوئے اس کے ساتھ ایسے رشتے متعلق کیے کہ ان کے اندر یہ بات رکھ دی کہ ان سے رہا ہی نہیں جاتا اگر آپ تکلیف میں ہیں۔ خود بھوکے رہ لیتے ہیں، خود پیاسے رہ لیں گے، خود اپنا سکون تباہ کر لیں گے، لیکن اللہ رب العزت نے ان کے اندر وہ صلاحیت رکھ دی، اللہ رب العزت نے ان کے اندر وہ روحانیت رکھ دی کہ وہ اپنا سب کچھ آپ پر قربان کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ ایسا کیوں ہے؟ اس وجہ سے کہ انسان دوسرے انسانوں کے بغیر اس دنیا کے اندر زندگی نہیں گزار سکتا، اپنی ضروریات کو مکمل نہیں کر سکتا۔ زندگی کے ہر موڑ پر اس کو دوسرے انسانوں کی ضرورت محسوس ہوتی ہے۔ انہی رشتوں کے تقدس کو حضور علیہ السلام نے بیان فرمایا، ان الرحم شجنۃ من الرحمن، کہ یہ رحم جو اللہ رب العزت نے انسانوں کے دلوں میں رکھا ہے، صلہ رحمی جو اللہ رب العزت نے انسانوں میں رکھی ہے، یہ رحمان کی ہی ایک شاخ ہے۔ اور اللہ رب العزت نے فرمایا، فقال اللہ من واصلک، جو من واصلک، کہ جو تجھے توڑے گا، وصلتہ، جو تجھے جوڑے گا، وصلتہ، میں اس کو جوڑوں گا، ومن قطعک، اور جو تجھے توڑے گا میں اس کو توڑوں گا۔ اور آج ہم دیکھتے ہیں ایسا ہی ہے کہ جو رشتہ داروں کا خیال نہیں کرتا، بیوی بچوں کا خیال نہیں کرتا، والدین کے حقوق کا خیال نہیں کرتا، سکون میں وہ خود بھی نہیں رہتا۔ یہ اللہ رب العزت کے پیغمبر نے، حضور علیہ السلام نے حدیث بیان فرمائی، خود فرمایا اپنی زبانی کہ یہ اللہ رب العزت نے یہ جو انسانوں کے اندر رحم رکھا ہے، یہ رحمان کی ہی ایک شاخ ہے۔ اور صلہ رحمی بیان کرتے ہوئے قرآن پاک میں اللہ رب العزت کیا فرماتے ہیں؟ اس قدر تاکید، فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِن تَوَلَّيْتُمْ أَن تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ، کیا ایسا ہے کہ تم زمین میں فساد کرو گے، وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ، رشتہ داروں کے حقوق کا خیال نہیں کرو گے، تو اللہ رب العزت نے کیا فرمایا؟ أُولَئِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللَّهُ، یہی وہ لوگ ہیں جو رشتہ داروں کے تقدس کا خیال نہیں کرتے، اپنے رشتوں کے تقدس کا خیال نہیں کرتے، ان کی اہمیت ان کے دل میں نہیں ہے، اللہ رب العزت کی ان پر لعنت ہے۔ فَأَصَمَّهُمْ وَأَعْمَى أَبْصَارَهُمْ، اور حقیقت یہ ہے کہ ظاہری طور پر ہمیں نظر آتا ہے کہ وہ دیکھ رہے ہیں، ظاہری طور پر نظر آتا ہے کہ وہ سن بھی رہے ہیں، لیکن اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ حقیقی معنوں میں وہ اندھے ہیں، وہ بہرے ہیں، جو رشتوں کے تقدس کا خیال نہیں کرتے۔ اور انسان کی صلہ رحمی کا سب سے زیادہ مستحق وہ انسان کے اپنے والدین ہیں۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا، کہ اللہ رب العزت نے انسان کو کیا وصیت کی؟ وصیت یہ کی کہ اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ کرنا ہے۔ اور پھر اس کا اندازہ لگائیے، اللہ رب العزت نے عبادت کے فوراً بعد، اپنی عبادت کے فوراً بعد جس حق کا تذکرہ فرمایا وہ والدین کے حقوق ہیں۔ فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا،
کہ عبادت صرف اللہ رب العزت کی کرنی ہے، اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہیں کرنی، اور عبادت کے بعد دوسرا جو تمہارے اوپر حق متعلق ہوتا ہے وہ تمہارے والدین کا ہے، ان کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ کرنا ہے۔ اب والدین بعض اوقات اچھی باتوں کا حکم دیتے ہیں، بسا اوقات ایسا بھی ہو جاتا ہے کہ وہ بری باتوں کا حکم دیتے ہیں۔ مثلا اگر والدین کافر ہیں، وہ یہ حکم دیتے ہیں کہ تم بھی ہماری طرح اللہ رب العزت کا شریک ٹھہراؤ، تو اب کیا ان کے ساتھ ہم بدسلوکی کا معاملہ کر سکتے ہیں؟ کیونکہ وہ اللہ رب العزت کے دشمن ہیں، اللہ رب العزت کے ساتھ شریک کرنے کا حکم دے رہے ہیں، تو اللہ رب العزت نے وہاں پر بھی منع فرما دیا۔ فرمایا اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ اس صورت میں بھی تمہیں یہ اختیار نہیں ہے کہ تم ان کے ساتھ بدسلوکی کا معاملہ کرو، ان کی اس بات کی اتباع تو تم نے نہیں کرنی۔ وَإِن جَاهَدَاكَ لِتُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا، اس بات کی تو اطاعت نہیں کرنی، لیکن دنیا کے اندر ان کے ساتھ معروف طریقے سے رہنا ہے، ان کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ کرنا ہے، یہ اللہ رب العزت کا حکم ہے۔ وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا، دنیا کے اندر ان کا اچھا ساتھی بن کے رہنا ہے، ان کی ضروریات کا خیال کرنا ہے۔ ایک صحابی حضور علیہ السلام کے پاس تشریف لائے، عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے والدین کا مجھ پر کتنا حق ہے؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ ہما جنتک و نارک، یہی تمہارے والدین ہی تمہاری جنت کا ذریعہ ہے، یہی تمہیں دوزخ میں لے جانے کا ذریعہ ہے۔ ایک صحابی حضور علیہ السلام کے پاس تشریف لائے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جہاد پہ جانا چاہتا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تمہاری والدہ زندہ ہیں؟ عرض کیا یا رسول اللہ والدہ زندہ ہیں۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جاؤ اپنی والدہ کو لازم پکڑو، انہی کے ساتھ رہو، ان کی خدمت کرو۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ اللہ رب العزت نے، تم جہاد کے لیے کیوں جا رہے ہو؟ جنت کی تلاش میں۔ اللہ رب العزت نے اسی جنت کو تمہاری ماں کے قدموں تلے رکھ چھوڑا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، حضور علیہ السلام نے فرمایا ایک آدمی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کر عرض کرتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھ پر سب سے زیادہ حق کس کا ہے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تمہاری ماں کا۔ پھر پوچھا کس کا ہے؟ پھر فرمایا تمہاری ماں کا۔ پھر پوچھا مجھ پر سب سے زیادہ حق کس کا ہے؟ تیسری بار بھی فرمایا تمہاری ماں کا۔ چوتھی بار جب اس نے پوچھا تو حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ تمہارے باپ کا۔ یہ والدین کے حقوق ہیں، اور صرف والدین کی خدمت کے ساتھ آخرت نہیں بنتی بلکہ دنیا بھی بنتی ہے۔ دنیا میں بھی اللہ رب العزت انعامات کی بارش برساتے ہیں۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا من بر والدیہ، جو اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ کرتا ہے، طوبی لہ، اس کے لیے خوشخبری ہے، اس کے لیے بشارت ہے، زاد اللہ فی عمرہ، اللہ رب العزت اس کی عمر میں برکتیں عطا فرمائیں گے۔ اور والدین کا حق صرف ان کی زندگی تک نہیں رہتا، وہ دنیا سے چلے جاتے ہیں پھر بھی ان کا حق والدین کا ہمارے اوپر برقرار رہتا ہے۔ ایک صحابی حضور علیہ السلام سے سوال کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا میرے والدین کا ان کے چلے جانے کے بعد بھی مجھ پر کوئی حق ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بالکل ہے۔ عرض کیا یا رسول اللہ وہ حق کیا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے چند حقوق بیان فرمائے۔ سب سے پہلے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارا حق والدین کا تم پر حق کیا ہے؟ الصلاۃ علیہما، اگر والدہ فوت ہو جائیں، والد فوت ہو جائیں تو ان کے جنازے میں شرکت کرنا یہ ان کا حق ہے، تمہارا کوئی احسان نہیں ہے، تم حق ادا کر رہے ہو۔ اور اس کے بعد والاستغفار لہما، ساری زندگی ان کے لیے استغفار کرتے رہنا ہے، ان کے لیے دعائیں کرتے رہنا ہے۔
ان کے لیے صدقہ جاریہ بننا ہے، یہ ان کا تمہارے اوپر حق ہے۔ اور پھر فرمایا وَإِنْ فَازُوا عَهْدِهَا بَعْدِهَا، کہ جو ان کے کوئی عہد، کوئی ان کے ذمہ قرض تھا، وہ بھی تمہارے اوپر اب لازم ہو چکا ہے۔ انہوں نے کسی کا کوئی حق دینا تھا، اس حق کو دینا اب تمہاری ذمہ داری ہے، اور یہ جو تم حق ادا کرو گے یہ تمہارا ان پر کوئی احسان نہیں ہے، بلکہ تم حق نہ حق ادا کر رہے ہو۔ کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انت ومالک لوالدیک، کہ تو اور تیرے پاس جو کچھ ہے تیرا مال یہ تیرے والدین کا ہے۔ اور آگے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے والدین کا حق بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ جو تمہارے والدین کے رشتہ دار ہیں ان کے ساتھ بھی صلہ رحمی کرنی ہے، اور جو تمہارے والدین کے دوست احباب ہیں ان کے ساتھ بھی صلہ رحمی کرنی ہے، ان کا بھی اکرام کرنا ہے، یہ تمہارے والدین کا تمہارے اوپر حق ہے۔ تو سب سے پہلا حق، رشتوں میں سب سے زیادہ مقدس رشتہ وہ والدین کا ہے۔ اس کے بعد پھر میاں بیوی کا آپسی رشتہ۔ آپ حضرات جانتے ہیں کہ یہ کس قدر اہمیت کا حامل رشتہ ہے، کسی وضاحت کا محتاج نہیں ہے۔ آپ کی زندگی کا سکون اسی کے سکون میں ہے، آپ کی زندگی کی بدسکونی اسی کے نہ بننے میں ہے۔ تو اسی لیے اسلام نے اس پر بھی بہت زور دیا کہ یہ رشتہ آپس میں صحیح و سالم چلنا چاہیے، صحیح طریقے پر چلنا چاہیے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ، کہ تمہارے دونوں کے، میاں کے بیوی پر، بیوی کے میاں پر حقوق ہیں، ان کا خیال کرنا ہے۔ ان کا خیال کرو گے تبھی تمہارا یہ رشتہ صحیح طریقے پر چلے گا۔ حضور علیہ السلام نے حجۃ الوداع کے موقع پر فرمایا کہ خبردار، تمہاری عورتوں کے تمہارے اوپر حقوق ہیں اور تمہاری عورتوں پر تمہارے حقوق ہیں، ان کا خیال کرتے رہنا۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار وصیت فرمائی کہ عورتوں کے معاملے میں، اپنے غلاموں کے معاملے میں اللہ رب العزت سے ڈرتے رہنا، ان کے ساتھ زیادتی نہ کرنا۔ اور شوہر کے بھی اللہ رب العزت نے اس قدر اس حقوق رکھے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے حضور علیہ السلام سے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، انسان پر سب سے زیادہ حق کس کا ہے؟ اگر وہ مرد ہے تو اس پر سب سے زیادہ حق کس کا ہے؟ اگر وہ عورت ہے تو اس پر سب سے زیادہ حق کس کا ہے؟ تو حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اگر وہ عورت ہے تو اس پر سب سے زیادہ حق اس کے شوہر کا ہے، اگر مرد ہے تو اس پر سب سے زیادہ حق اس کی ماں کا ہے۔ یہ اسلام نے حقوق بتائے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کامل ایمان والا آدمی وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ کرتا ہے، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے۔ اور حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھائی کا معاملہ کرو، خیرکم خیرکم لأہلہ، اپنے گھر والوں کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ کرو۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم صرف حکم نہیں دیا کرتے تھے، خود عمل کر کے دکھایا کرتے تھے، نمونہ بن کے سامنے آتے تھے۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے اسوہ حسنہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَأَنَا خَيْرُكُمْ لِأَهْلِي، اور میں اپنے گھر والوں کے ساتھ تم سب سے زیادہ حسن سلوک کا معاملہ کرتا ہوں۔ والدین اور میاں بیوی کے بعد پھر دیگر رشتہ دار اعزاء آتے ہیں، آپ کے بھائی، چچا، خالائیں، پھپھییں، ان کے بھی اسلام نے حقوق بیان کیے۔ اسلام میں صلہ رحمی کا مدار محدود نہیں بلکہ بہت وسیع ہے۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا الخالۃ بمنزلۃ الام، کہ تمہاری خالہ تمہاری ماں کی طرح ہے۔ جس طرح تمہاری ماں کے تمہارے اوپر حقوق ہیں، اسی طرح تمہاری خالہ کے تمہارے اوپر حقوق ہیں۔ اور فرمایا العم سنو ابیہ، آدمی کا چچا اس کے باپ کی طرح ہے۔ جس طرح باپ کا احترام ضروری ہے اسی طرح اپنے چچا کا احترام ضروری ہے۔
اور فرمایا تمہارے بڑے بھائی کا تمہارے اوپر کتنا حق ہے. آج ہم بالکل خیال نہیں کرتے. حضور علیہ السلام نے فرمایا حق کبیر الاخوۃ علی صغیرہم حق الوالد علی ولدہ، کہ تمہارے بڑے بھائی کا تمہارے اوپر اتنا حق ہے جس طرح ایک والد کا اپنی اولاد پر ہوتا ہے. اور پھر اللہ رب العزت کا کتنا احسان ہے کہ ہماری اس رشتوں کو وسعت دی، احترام کو وسعت دی، اس تقدس کو وسعت دی، اور ہمیں حکم دیا رشتہ داروں کا خیال کرنے کا. اللہ رب العزت فرماتے ہیں واتقوا اللہ الذی تساءلون بہ والارحام، اللہ رب العزت سے ڈرو. کون؟ اللہ، جس کے نام پر تم ایک دوسرے سے سوال کرتے ہو. کس بات سے ڈرو؟ والارحام، اپنے رشتہ داروں کا خیال کرو، صلہ رحمی کرو. اللہ رب العزت نے انعام بیان فرماتے ہوئے فرمایا کہ اللہ رب العزت کون سی ذات ہے؟ وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا، کہ اللہ رب العزت نے ایک پانی سے، پانی کے قطرے سے بشر پیدا کیا، اور یہ صفت بشر تمام مخلوقات میں سب سے افضل. اور پھر آگے احسان کرتے ہوئے فرمایا کہ بشر پیدا کر کے چھوڑ نہیں دیا. وَجَعَلَهُ نَسَبًا، اللہ رب العزت نے نسب پیدا کیے. وَصِہْرًا، اور تمہارا یہ سسرالی رشتہ پیدا کیا. تو یہ سسرالی رشتہ بھی اللہ رب العزت نے احسان میں گنوایا ہے، یہ بھی اللہ رب العزت کا انعام ہے. آج ہم اس معاملہ میں دوہرے معیار کا شکار ہیں. دوہرا معیار کیسے؟ کہ ہم اپنی بہو کے لیے وہ چیز پسند نہیں کرتے جو اپنی بیٹی کے لیے کرتے ہیں. ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا داماد تو ہماری بیٹی کے ساتھ بہت اچھا ہونا چاہیے، یہ خیال کرنا چاہیے. اگر وہی بیٹا خیال کرے تو ہم اس پر طرح طرح کے اعتراضات کرتے ہیں. اسی طرح داماد اور بہو وہ بھی اپنے ساس اور سسر کو وہ حق دینے کے لیے تیار نہیں ہیں کہ جو اپنے وہ والدین کو دیتے ہیں. یہ دوہرا معیار ہے. اسی لیے ان رشتوں میں ہمیں جھگڑا نظر آتا ہے. یہ جھگڑا کب حل ہوگا، یہ مسئلہ کب حل ہوگا؟ جب ہم اپنی بہو کو اپنی بیٹی سمجھیں گے، جب اپنے داماد کو اپنا بیٹا سمجھیں گے، اور جب اپنے ساس اور سسر کو اپنے حقیقی والدین کی طرح سمجھیں گے، پھر یہ مسئلہ ہمیں نظر نہیں آئے گا. اور پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بعض رشتہ دار حقوق کا خیال نہیں کرتے، تو ہم کہتے ہیں ہم کیوں حقوق کا خیال کریں؟ ہر ایک نے اپنا جواب دینا ہے. حضور علیہ السلام کی تعلیمات کے مطابق صلہ رحمی یہ نہیں ہے کہ کوئی آپ کے ساتھ توڑ رہا ہے آپ اس سے توڑ لیں، کوئی آپ کے ساتھ جوڑتا ہے آپ اس کے ساتھ جوڑ کے رکھیں. یاد رکھیں کہ یہ صلہ رحمی نہیں ہے. صلہ رحمی یہ نہیں ہے کہ آپ کے ساتھ کوئی جوڑے تو آپ جوڑیں، بلکہ صلہ رحمی وسیع مفہوم رکھتی ہے. حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا لیس الواصل بالمکافی، بدلہ دینے والا صلہ رحمی کرنے والا نہیں ہے. صلہ رحمی کرنے والا کون ہے؟ ولیکن الواصل، بلکہ صلہ رحمی کرنے والا وہ ہے من اذا قطعت رحمہ وصلہا، کہ جب اس سے قطع تعلقی کی جائے وہ پھر بھی اس سے جوڑ کے رکھے، وہ پھر بھی بنا کے رکھے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يدخل الجنت قاطع، رشتوں کو قطع کرنے والا، قطع تعلقی کرنے والا جنت سے محروم کر دیا جائے گا. اور پھر یہ دنیاوی کس قدر انعام کا باعث ہے، یہ رشتوں کو توڑنا، بنا کے رکھنا، کوئی توڑ رہا ہے پھر بھی اس سے جوڑنا. حضور علیہ السلام نے فرمایا آج ہم میں سے ہر آدمی ان دو پریشانیوں کا شکار نظر آتا ہے. ان دونوں پریشانیوں کا حل حضور علیہ السلام نے صلہ رحمی میں بتا دیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من احب ان یبسط له فی رزقہ، کہ جو آدمی یہ پسند کرتا ہے کہ اس کے رزق میں برکت ہو، وینسأ له فی اثرہ، اور اس کی عمر میں برکت آ جائے. آج ہم دیکھتے ہیں کہ نہ ہمارے مال میں برکت ہے، نہ ہمارے وقت میں برکت ہے،
ہم کہتے ہیں کہ وقت گزرتے ہوئے پتہ ہی نہیں چلتا، دن کیسے گزر جاتا ہے محسوس ہی نہیں ہوتا، کام رہ جاتے ہیں، دن گزر جاتا ہے، وقت میں برکت نہیں ہے۔ حضور علیہ السلام نے حل بتا دیا کہ اگر اپنی عمر میں برکت چاہتے ہو، اپنے رزق میں برکت چاہتے ہو، تو حضور علیہ السلام نے فرمایا فَلْيَصِلْ رَحِمَهُ، صلہ رحمی کرو، اللہ رب العزت ان دونوں میں برکتیں ڈال دیں۔ تو اس پوری بحث سے معلوم ہوا کہ یہ صلہ رحمی اللہ رب العزت کو کس قدر محبوب ہے۔ آج ہم دنیاوی مفادات کی خاطر، جس کے بارے میں اللہ رب العزت نے فرمایا قُلْ مَتَاعُ الدُّنْيَا قَلِيلٌ، یہ دنیاوی متاع بہت تھوڑا ہے، اس کے مقابلہ میں اللہ رب العزت نے جو آخرت میں اجر رکھ دیا ہے وہ بہت بڑا ہے۔ دنیا آج ہے، کل پتہ نہیں ہو کہ نہ ہو، آخرت جو ہمیشہ ہمیشہ رہنے والی ہے اس کی زیادہ فکر کرنی چاہیے۔ اللہ رب العزت نے جب ہمارے لیے یہ آخرت بنائی ہے تو اس کی فکر کرتے ہوئے اللہ رب العزت کے احکامات پر عمل کرنا چاہیے، اور آج ہم اس چیز کا خیال نہیں کرتے، چند ٹکوں کی خاطر، اس روپے پیسے کی خاطر ہم کیا کرتے ہیں کہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ قطع تعلقی کرتے ہیں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ کسی بھی مسلمان کے لیے یہ بات جائز نہیں ہے کہ وہ اپنے مسلمان بھائی کے ساتھ 3 دن سے زیادہ قطع تعلقی کرے، اور فرمایا کہ جو 3 دن سے زیادہ قطع تعلقی کرے گا اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ غلط فہمی کا ہونا، اختلافات کا پیدا ہونا، یہ انسانیت کے لیے کوئی بعید بات نہیں ہے، بلکہ اس کے نتیجے میں قطع تعلقی کا ہو جانا، رشتوں کا ختم ہو جانا، یہ اللہ رب العزت کو سخت ناپسندیدہ ہے۔ آج ہم دیکھتے ہیں جب وراثت تقسیم ہوتی ہے تو آپس کی قطع تعلقی ہو جاتی ہے، اور پھر ایک بہت بڑا ظلم جو ہمارے معاشرے میں ہے وہ کیا ہے کہ بہنوں کو ان کے حقوق سے محروم کر دیا جاتا ہے۔ بہن، اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جو اپنی بہن کے ساتھ ظلم کرتا ہے؟ بہن بیچاری اپنا حق کیوں چھوڑ رہی ہے؟ اس وجہ سے چھوڑ رہی ہے کہ اگر میں نے حق لے لیا تو یہ میرا بھائی میرے ساتھ قطع تعلقی کر لے گا۔ وہ ساری زندگی اپنے میکے میں، اپنے وہاں پر باتیں سنتی ہے کہ تمہارے پیچھے والوں نے تمہیں کیا دیا، کچھ نہیں دیا، تمہیں محروم کر دیا، وہ یہ باتیں سہ لیتی ہے، لیکن اپنے بھائی کے ساتھ رشتے کو برقرار رکھنے کے لیے، اپنے بھائی کے ساتھ قطع تعلقی نہ ہونے کے لیے وہ کیا کرتی ہے کہ اپنا حق تک چھوڑ دیتی ہے۔ تو یاد رکھیں کہ اس سے بڑا ظالم اور کوئی نہیں ہوگا جو اپنی سگی بہن کے ساتھ ظلم کر رہا ہے۔ تو آج ہم یہاں سے یہ عہد کر کے اٹھیں کہ ہم اپنی رشتہ داریاں نبھائیں گے، کوئی ہم سے اگر توڑے گا ہم پھر بھی اس سے جوڑنے کی کوشش کریں گے، اللہ رب العزت کے لیے جوڑنے کی کوشش کریں گے۔ اور یاد رکھیں کہ جو حق پر ہونے کے باوجود صرف اس لیے جھگڑے کو چھوڑ دیتا ہے کہ کہیں قطع تعلقی نہ ہو جائے، صلہ رحمی میں کوئی کمی نہ آ جائے، تو اللہ رب العزت کا اس کے لیے جنت کا وعدہ ہے۔ تو ہم یہاں سے یہ عہد کر کے اٹھیں کہ جو ہم سے توڑے گا ہم اس سے بھی جوڑیں گے، اور ہم اپنی صلہ رحمی کا خیال کریں گے۔ اللہ رب العزت ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔